بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین جو میرے چینل پر نیو ہیں ابھی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بآسانی مل جائے۔ فون کی گھنٹی سن کر میری آنکھ کھل گئی۔ کمرے میں روشنی نہیں تھی، شاید ہمیشہ کی طرح آج بھی بجلی نہیں تھی۔ کمرے میں کھڑکی کے ذریعے چاند کی روشنی داخل ہو رہی تھی، جس کی وجہ سے میں اپنا فون تلاش کر سکا۔ میں نے جلدی سے کان کے ساتھ لگایا۔ ہیلو، السلام علیکم۔ بچاؤ بچاؤ، مجھے بچاؤ، خدا کے لیے میری مدد کرو۔ جی کون؟ رات کے اس ٹائم تم کون ہو مجھے تنگ کرنے والے؟ میں ہوں تمہارا دوست اکبر۔ ہاں اکبر، کیا بات ہے؟ کیوں رو رہے ہو یار؟ وہ مجھے مار دے گی، میرا خون پی جائے گی، وہ میری طرف آ رہی ہے۔ کون تم کو مار دے گی؟ ہیلو اکبر۔ لیکن کوئی جواب نہ آیا۔ میں نے خود اکبر کا نمبر ڈائل کیا لیکن دوسری طرف کوئی جواب وصول نہیں ہو رہا تھا۔ میں اچانک اس کی باتوں سے پریشان ہو گیا۔ اکبر کی نئی شادی ہوئی تھی، وہ میرے ساتھ بینک میں کام کرتا تھا، ہم بہت اچھے دوست بھی تھے۔ میرا نام سفیر حسین ہے اور میری شادی نہیں ہوئی ابھی تک، اور آزاد فطرت کا مالک ہوں۔ میں نے الماری سے اپنا ریوالور نکالا اور اکبر کے گھر کی طرف چل دیا۔ اکبر کا گھر کم آبادی والے علاقے میں تھا۔ گھر کے پاس ایک نہر گزر رہی تھی اور اس کے پار ایک قبرستان تھا۔ جلد ہی میں اس کے گھر پہنچ گیا۔ اس کا گھر 3 کمروں پر مشتمل تھا، 2 کمرے، ایک کچن، ایک چھوٹا سا صحن تھا جس میں ایک بڑا پرانا ککر کا درخت تھا جس کے اوپر بہت سے پرندوں کے گھونسلے بنے ہوئے تھے۔ صحن سے ہوتے ہوئے میں نے ککر کے درخت پر نظر ڈالی۔ پرندے خاموشی سے دب کر اپنے گھونسلے میں آرام کر رہے تھے۔ گھر کا دروازہ ہمیشہ کی طرح کھلا ہی تھا لیکن کمرے اندر سے بند تھے۔ میں نے کافی دیر دستک دی لیکن کوئی جواب نہ ملا۔ مجھے کھڑکی کا خیال آیا جو نہر کی سائڈ تھی۔ میں گھر کی پچھلی طرف گیا۔ میں یہ دیکھ کے حیران رہ گیا کہ کھڑکی کھلی تھی اور کھڑکی کے اوپر تازہ خون کے نشان تھے۔ میں کھڑکی کے ذریعے اندر آیا۔ اب بجلی آ چکی تھی۔ میں نے بلب جلایا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اکبر بیڈ کے نیچے خون میں لپٹا ہوا پڑا تھا اور بھابھی کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ میں نے اکبر کو چیک کیا تو وہ یہ دنیا چھوڑ چکا تھا کہ اچانک میری نظر خون کے دھبوں پر پڑی جو کسی کے ننگے پاؤں کے تھے، یعنی کوئی کمرے میں سے کھڑکی کی طرف سے باہر گیا ہے اور خون کے نشان اس کے پاؤں کے ذریعے بنے ہوئے تھے۔ میں نے پہلے گھر کی تلاشی لی لیکن بھابھی کا کوئی پتہ نہ چلا، لیکن وہ قاتل ہو سکتا ہے، بھابھی کو ساتھ لے گیا ہوگا۔ میں نے پاؤں کے نشانات کا پیچھا کرنے کا فیصلہ کیا اور کھڑکی کے ذریعے باہر آ گیا۔ میں نے تھانے کال کر دی تھی اور سب حقیقت بتا دی تھی۔ پاؤں کے نشان ٹارچ کی روشنی میں واضح نظر آ رہے تھے لیکن یہ کیا؟ یہ نشان تو نہر میں جا رہے تھے، یعنی قاتل نے نہر پار کی تھی، لیکن میں نہر نہیں پار کر سکتا تھا، اس لیے میں نے 1 کلومیٹر لمبا چکر نہر سے ہو کر لگایا اور پھر نہر کی دوسری جانب پاؤں کے نشان تلاش کرنے لگا۔ جلد ہی پاؤں کے نشان مل گئے۔ یہ نشان قبرستان کی جانب جا رہے تھے۔ مجھے قبرستان سے ڈر لگتا ہے کہ اچانک مجھے پولیس کی گاڑی کے آنے کا شور سنائی دیا تو میں نے واپس اکبر کے گھر کی طرف چل دیا۔ میں نے اپنا تعارف کروایا اور کہا کہ یہ نشان قبرستان کی طرف جا رہے ہیں۔ میں قبرستان اکیلا نہیں جا سکتا، اگر آپ نے میرے ساتھ چلنا ہے تو چلو، کیونکہ وہ قاتل بھابھی کو قبرستان کی طرف لے گیا ہے۔ اکبر انسپکٹر نے اپنے ساتھ 2 آدمی لیے اور باقی وہاں شواہد اکٹھے کرنے لگے۔ ہم قبرستان داخل ہو گئے تھے۔ قبرستان بہت ہی قدیم معلوم ہوتا تھا۔ میں پہلے اس قبرستان نہیں آیا تھا۔ قبریں ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھیں۔ پاؤں کے نشان اب ہمیں نہیں مل رہے تھے۔ ہم لوگ ادھر ادھر پھر رہے تھے۔ انسپکٹر صاحب نے کہا، کیا اکبر کی کسی سے ذاتی دشمنی تھی یا کوئی کاروباری دشمنی وغیرہ؟ تو نہیں تھی انسپکٹر صاحب، اکبر بہت ہی شریف اور خاندانی انسان تھا، اس کی کسی سے کیا دشمنی ہو سکتی ہے؟ اچھا، تو اس کی شادی کب اور کہاں ہوئی تھی؟ اس نے بینک سے چھٹی لی تھی سر، صبح اس کی حاضری تھی۔ ثنا سے اس کی ملاقات ایک پارٹی میں ہوئی تھی۔ اس بات کو 2 ہفتے ہو گئے تھے، گویا ان دونوں نے 2 ہفتوں کے اندر اندر شادی بھی کر لی۔ جی انسپکٹر صاحب، ثنا اس دنیا میں اکیلی تھی، ماں باپ ایک حادثے میں فوت ہو گئے تھے، اس کے چچا نے اس کو پالا تھا، اس لیے انہوں نے بھی شادی میں دیر نہیں کی۔ وہ کہاں رہتے ہیں؟
وہ بھی اسی شہر میں رہتے ہیں، وہ بھی شریف لوگ ہیں۔ شادی کے دن بھی ان کے گھر گیا تھا، بہت نیک دل اور اچھی فیملی ہے۔ اچانک سپاہی نے آواز دی، انسپکٹر صاحب، یہاں پر ایک لڑکی پڑی ہے۔ ہم ایک طرف درخت میں چلے گئے، وہاں کافی درخت تھے اور ایک درخت کے نیچے ثنا بھابھی پڑی ہوئی تھی، اور میں یہ دیکھ کر حیران ہو گیا تھا کہ وہ نشان بھابھی کے پاؤں کے ہی تھے، کیونکہ اب ان کے پاؤں پر خون جم چکا تھا اور وہ بے ہوش تھیں۔ انسپکٹر صاحب نے گاڑی والے کو کال کی، وہ قبرستان کے پاس گاڑی لے آیا اور ہم بھابھی کو اٹھا کر قبرستان سے باہر آ گئے۔ گاڑی وہاں پہلے سے ہی موجود تھی اور اس کو ہسپتال لے آئے۔ بھابھی کافی دیر سے بے ہوش تھی اور وہ بتا سکتی تھی کہ اکبر کا قاتل کون ہے اور وہ قبرستان میں کیسے آئی ہے۔ میں اکبر کے کفن دفن میں مصروف تھا۔ اکبر کے بھائی اور والد بھی گاؤں سے آئے تھے۔ اکبر کا بڑا بھائی اکرم بہت پریشان تھا کیونکہ وہ اپنے بھائی سے بہت پیار کرتا تھا۔ والد کا بھی یہی حال تھا، وہ تو اکبر کی ضد کی وجہ سے خاموش تھے۔ اکبر ہی ضد کر کے شہر آیا تھا اور بینک میں ملازم ہو گیا تھا۔ شادی بھی اس نے اپنی پسند سے کی تھی۔ ثنا بھابھی پر شک کر رہے تھے، طرح طرح کی باتیں کر رہے تھے۔ شادی کو تو کچھ دن ہی ہوئے تھے اور ابھی تک اکبر کی چھٹی بھی ختم نہیں ہوئی تھی، تو ثنا بھابھی پر کس طرح شک کیا جا سکتا تھا؟ کیونکہ جب تک آپ کسی سے ملتے جلتے نہیں، آپ کو کیسے معلوم ہوگا کہ کون کیسا ہے اور اس کی طبیعت کیسی ہے؟ آج اس واقعے کو 3 دن ہو گئے ہیں۔ ثنا بھابھی ابھی تک بے ہوش تھی اور قاتل کا ابھی تک نہیں پتہ چل رہا تھا۔ میں بینک سے واپسی پر ہسپتال کا چکر لگاتا تھا۔ اکرم بھائی اور اکبر کی والدہ ہسپتال میں ہی تھے۔ ان کو پتہ تھا بھابھی وہ ذریعہ ہیں جس کے ذریعے ہم قاتل تک پہنچ سکتے ہیں۔ پولیس کے 2 آدمی بھی ہر وقت ڈیوٹی پر ہوتے تھے۔ ہمیشہ کی طرح میں فارغ ہو کر تھانے گیا تو میری ملاقات انسپکٹر صاحب سے ہو گئی۔ خان میرا کلاس فیلو تھا اور ہماری اچھی دوستی تھی۔ میں نے سارا واقعہ خان کو بتایا۔ انسپکٹر خان کسی گہری سوچ میں ڈوب گیا اور کافی دیر بعد بولا، اس قسم کے 2-3 کیس پہلے بھی ہوئے ہیں۔ کیا مطلب؟ کیسے کیس؟ خان اکیلا گھر آبادی سے دور یعنی کم آبادی والے علاقے میں رہتا تھا اور اس سے پہلے صرف وہ اکیلا ہی رہتا تھا۔ پھر شادی بھی اچانک اور ایک انجان لڑکی سے کی۔ یہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن ثنا بھابھی تو بہت اچھی ہیں، کافی خدمت کرتی تھی اکبر کی۔ اچھا، تو وہ کہاں ہے؟ کیا زندہ ہے؟ ہاں، وہ زندہ ہے اور ہسپتال میں داخل ہیں اور وہ بے ہوش ہے۔ چلو سفیر ہسپتال چلتے ہیں، وہاں پر ہی بات واضح ہوگی۔ جب ہم وہاں پہنچے تو اکرم بھائی موجود تھے۔ اکرم بھائی، بھابھی کو ہوش نہیں آیا؟ نہیں، وہ ابھی تک بے ہوش ہیں اور اندر 3rd روم میں ہیں۔ ہم باہر انتظار کرنے لگے۔ کچھ دیر میں ڈاکٹر صاحب آئے تو خان نے پوچھا، ڈاکٹر صاحب اب مریضہ کیسی ہیں اور ہوش کب تک آ جائے گا؟ وہ خطرے سے باہر ہیں اور ہوش بھی جلدی ہی آ جائے گا۔ کیا ہم دیکھ سکتے ہیں اس کو؟ ہاں ہاں، کیوں نہیں۔ اس کو کمرے میں شفٹ کر دیا گیا۔ ہم تینوں کمرے میں آئے تو میں نے دیکھا خان بھابھی کو غور سے دیکھ رہا ہے۔ یہ ثنا بھابھی ہیں، اکرم نے کہا۔ اس کو جانتے ہو؟ آؤ میرے ساتھ، باہر آؤ۔ ہم دونوں باہر آئے اور ایک طرف ہو کر کھڑے ہو گئے تو خان نے بتایا، سفیر، یہ ثنا وہی لڑکی ہے جو ہمیں مل نہیں رہی تھی، کیونکہ ہر قتل ہونے والے دلہے کے ساتھ ہمیں اس کی ہی تصویر ملی ہے، لیکن یہ ہمیں نہیں مل رہی تھی۔ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ ثنا بھابھی قاتل ہے اکبر کی؟ یہ میں نہیں کہہ سکتا، لیکن شک اسی پر جا رہا ہے۔ میں تمہیں ثبوت دے سکتا ہوں۔ ہر مقتل کی شادی میں پہلے دن جو تصویر لی جاتی ہے وہ کم سے کم شادی کے ہفتے بعد ملتی ہے، اور جب تک یہ لڑکی اپنا کام کر کے چلی جاتی تھی، لیکن یہ اب کے بار کیسے پکڑی گئی کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ وہ اصل میں اکبر نے قتل ہونے سے پہلے ہی مجھ سے بات کی تھی، تو میں جلدی سے نکل گیا تھا اور 5-10 منٹ میں اس کے گھر پہنچ گیا تو شاید اسی ٹائم اپنا کام کر کے نکلی ہوگی۔ میں نے اس کا پیچھا کیا۔ مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ میں کس کے پیچھے جا رہا ہوں، وہ تو خون کے نشانوں کا پیچھا کر رہا تھا۔ انسپکٹر خان نے پولیس اسٹیشن فون کیا کہ 2 لیڈیز آئیں، اگر یہ چکر ہے تو ہمیں کسی دم درود والے سے رابطہ کرنا چاہیے۔ ہاں سفیر، تم نے ٹھیک کہا، میرا ایک جاننے والا ہے، بزرگ، وہ عمل کرتے ہیں، میں ان سے بات کرتا ہوں جلد ہی۔ وہ لیڈیز
पुलिस वाली आ गई। हम दोनों इस बुजुर्ग के पास चले गए। बुजुर्ग का नाम पीर बाबा शाह मुनव्वर था। वो बहुत नेक बुजुर्ग थे। इनके आस्थाना में हर वक्त हजूम रहता था। खैर, हमने पहले कॉल की थी, इसलिए वो हमारे मुंतज़िर थे। मैंने इंस्पेक्टर खान से सारी तफसील पीर बाबा को बता दी। पीर बाबा ने आंखें बंद कर ली और वो मुंह में अमल कर रहे थे। अच्छा, तो आप लोग क्या चाहते हैं? इस लड़के की हकीकत या इसको ख़ात्मा करना चाहते हैं या फिर कोई सख्त सज़ा देना चाहते हो? पीर बाबा, पहले तो आप हमें ये बता दें कि वो कौन है और क्यों ऐसा कर रही है। वो मुकम्मल इंसान नहीं है और ना ही मुकम्मल चुड़ैल। वो एक इंसान और चुड़ैल के मिलाप से पैदा हुई, यानी चुड़ैल की बेटी है और इसका इंसान बाप इसको छोड़कर चला गया, जिसको इसकी चुड़ैल माँ ने मार दिया था। और इसकी माँ चुड़ैल को एक हिंदू ने चिल्ला काट कर अपनी कैद में कर लिया था, तो इसकी परवरिश इंसानों में हुई थी। इसके चचा ने इसको पाला था। चचा इसकी हकीकत से नावाकिफ था। उसको अभी तक भी इसके बारे में कुछ पता नहीं है। जब वो इस लड़के की बार बार शादी करवा रहे हैं तो इनको शक नहीं हो रहा। आप लोगों ने देख लिया होगा कि वो चुड़ैल की बेटी बहुत भोली भाली सूरत लेकर पैदा हुई है। हर कोई इस पर भरोसा कर लेता है और वो अपना शिकार खुद ही तलाश करती है। 3-4 दिन वो अपनी खुराक बोझती है, फिर इसकी चुड़ैल वाली आत्मा जाग जाती है तो वो अपने शोहर का खून पी जाती है और हफ्तों के लिए गायब हो जाती है। जब इसके चचा को इस हादसा का पता चलता है तो वो बेचारा इसको थाने में, अस्पताल में, रेलवे स्टेशन में न जाने कहाँ कहाँ तलाश करता है। जब वो मिलती है तो एक कहानी सुनाती है और अपने मासूम चेहरे का फ़ायदा उठाकर कुछ हफ्ते घर में आराम करती है, फिर ताज़ा दम होकर शिकार की तलाश शुरू कर देती है। तो क्या हर बार चचा इसको जहेज देता है? लेकिन पीर बाबा, इस बार वो पकड़ी कैसे गई और अब तक बेहोश क्यों है? मैंने पहले ही बताया था वो चुड़ैल की बेटी है, लेकिन इसके अंदर इंसान का भी खून है, इसलिए वो कमज़ोरी और थकावट का भी एहसास करती है। इस रात जब अपना शिकार करके वह कब्रिस्तान जा रही थी तो रास्ते में इसे नहर भी पार करना पड़ी थी। इसको मालूम हो गया था कि कोई इसका पीछा कर रहा है, इसलिए जल्दी में वो इस दरख्त से टकरा गई और बेहोश हो गई। अब इस पर थकावट तारी हो गई थी। अब हमें क्या करना चाहिए? आप इसके साथ क्या करना चाहते हो? इसको ज़िंदा रख कर सज़ा देना चाहते हो या इसको ख़त्म करना चाहते हो? क्या पीर बाबा, इस पर गोली असर कर सकती है? जी हाँ, करेगी, लेकिन ज़रूरी नहीं कि इसकी मौत गोली से ही वाक़या हो जाए। इसको मारने के लिए इसी कब्रिस्तान में 3 दिन का चिल्ला काटना पड़ेगा, जिसके बाद इस चुड़ैल की बेटी में चुड़ैल वाली ताकत आ जाएगी। इसके बाद आप जो सज़ा देना चाहोगे उस सज़ा से तकलीफ़ उठाएगी और आइंदा हो सकता है कि वो ये बुरे काम ना करे, हमेशा के लिए छोड़ दे। अब चिल्ले के लिए कोई आदमी तलाश करो। मैं तो पहले ही 1 साल वाला चिल्ला काट रहा हूँ, जो आधी रात का है, तो पहले रात किसी पुरानी कब्र पर बैठकर करना होगा। मैं तैयार हूँ। इसने मेरे दोस्त को मारा है और ना जाने कितने लोगों को शिकार बनाया है। ठीक है सफ़ीर बेटा, ये लो सतों के दाने। किसी पुरानी कब्र पर बैठकर इन दानों पर चिल्ला काटना है और हसार से बाहर नहीं आना। कुछ भी हो जाए, चाहे मेरी आवाज़ आए या मैं खुद आ जाऊं या तुम्हारा दोस्त अकबर भी आ जाए, तुमने किसी की बात पर अमल नहीं करना। बस मेरा बताया हुआ अमल करते रहना और दिन में किसी से कोई बात नहीं करना है। बैंक से छुट्टी ले लो। मैंने पीर बाबा की बात मान ली, लेकिन मेरा दिल तस्लीम नहीं कर रहा था कि भाभी एक बेरहम कातिल हो सकती है और वो एक चुड़ैल की बेटी है। रात का वक़्त था। फ़ोन की घंटी सुनकर मेरी आँख खुल गई तो ये इत्तला मिली कि भाभी अस्पताल से फ़रार होने में कामयाब हो गई है। इस बारे में और कुछ मालूम ना हुआ। मैंने उसी वक्त इंस्पेक्टर से बात की तो उसने कहा, सफ़ीर भाई, अब वो चिल्ला करना ही है और ज़रूर करना है। खुदा ना करे वो कोई काम कर दे और किसी की जान चली जाए। सुबह उठते ही मैं बैंक गया। बैंक से 5 छुट्टियाँ ली और इंस्पेक्टर खान के पास गया। वो मेरा इंतज़ार कर रहा था। हाँ, छुट्टी ले ली? हाँ जी, ले ली है। ठीक है, चाय पी लो, हम सना भाभी के चचा के घर चलते हैं। ठीक है, मैं तैयार हूँ। मुझे इसका घर अच्छी तरह से याद है। एक पड़ोसी से पता चला कि कल रात को जहांगीर साहब का इंतकाल हो गया है।
اس لیے اس کو دفن کرنے سب اس کے بھائی گاؤں گئے ہوئے ہیں۔ کیا ثنا بھابھی بھی ان کے ساتھ ہے؟ ظاہری بات ہے، ثنا بھابھی چچا سے بہت پیار کرتی تھی، انہیں تو جانا ہی چاہیے تھا۔ اور ان کا گاؤں کہاں ہے؟ انسپکٹر خان نے پوچھا۔ ان کے گاؤں کا نام ہے لال سندر والا اور وہ موٹر وے کے ساتھ ہے، فیصل آباد سے کچھ پہلے ہی ہے۔ ہم سب سے پہلے پیر بابا کے پاس گئے تو انہوں نے کہا، اس بات کا فائدہ اٹھا لو سفیر، تم اپنا چلہ آج رات سے شروع کر دو، اور انسپکٹر خان تم بے شک اس کے پیچھے گاؤں چلے جاؤ، اگر وہ وہاں نہیں ملتی یا وہ وہاں سے غائب ہوتی ہے تو مجھے اطلاع کرنا، پھر میں عمل سے پتہ کر لوں گا کہ وہ کہاں ہے۔ ٹھیک ہے پیر بابا، جیسے آپ کا حکم۔ پھر میں قبرستان چلا گیا اور رات کے لیے جگہ تلاش کرنے لگا۔ جلد ہی مجھے ایک پرانے درخت کے ساتھ ایک پرانی قبر مل گئی۔ میں اس پر نشان لگا کر بیٹھ گیا اور کھانا کھا کر سو گیا تھا۔ میری آنکھ شام 6 بجے کھلی تھی۔ ابھی اندھیرا ہونے میں کچھ دیر باقی تھی۔ میں اپنی جگہ پر پہنچ گیا تھا۔ وہاں پر میں نے حسار کھینچا تو میں اس قبر پر بیٹھ گیا اور چلہ شروع کر دیا۔ پہلی رات سکون سے گزری۔ انسپکٹر خان ثنا کے ساتھ گاؤں گیا ہوا تھا۔ میں گھر آ کر سکون سے سو گیا۔ دن کو بہت کالیں آئیں لیکن میں نے یس نہیں کی۔ شام 6 بجے تک میں اٹھا اور کھانا وغیرہ کھایا اور قبرستان کی طرف چل دیا اور اپنی جگہ پہنچ کر بیٹھ گیا۔ آج موسم بھی خراب معلوم ہوتا تھا، چاند کا کوئی نام و نشان نہ تھا۔ ہوا تیز سے تیز ہوتی جا رہی تھی اور مجھے چلا کرنے میں مشکل ہو رہی تھی۔ میں حیران تھا، جب میں گھر سے نکلا تو موسم بالکل صاف تھا، لیکن جب قبرستان میں قدم رکھا تو موسم خراب ہو گیا۔ خیر، میں علم کرنے لگا۔ آسمان پر بجلی چمکی اور بادل شور کرنے لگے، ہوائیں تیز تیز ہونے لگی، بہت زیادہ شور ہونے لگا۔ مجھے عمل کرنے میں بہت مشکل ہونے لگی۔ کچھ دیر میں بارش ہونے لگی، لیکن یہ کیا، بارش حصار کے باہر ہو رہی تھی۔ جس جگہ میں تھا اس جگہ کوئی اثر نہ ہو رہا تھا۔ بادل خوب برسا، ہر جگہ پانی ہی پانی ہو گیا، لیکن حیران کرنے والی بات یہ تھی، پانی کا ایک قطرہ بھی میری طرف نہیں آ رہا تھا۔ موسم اب بالکل صاف تھا، چاند نظر آ رہا تھا اور چاندنی ہر چیز کو منور کر رہی تھی۔ بادل کا شور تھم چکا تھا اور اب مکمل خاموشی تھی۔ میں نے اپنا عمل جاری رکھا۔ صبح ہونے سے کچھ دیر پہلے انسپکٹر خان مجھے اپنی طرف آتا ہوا دکھائی دیا۔ خان نے کہا، سفیر یہ عمل، یہ چلہ چھوڑ دو، ہم نے ثنا کو مار دیا ہے، اب وہ مر چکی ہے۔ لیکن اس وقت میں ہوش میں تھا، مجھے پیر بابا والی بات یاد تھی، میں بھلا یہ کیسے چھوڑ سکتا تھا۔ میں چلہ میں مگن رہا۔ خان نے کہا، اٹھ جاؤ میرے دوست، کیوں دیر کر رہے ہو، اپنا وقت ضائع کر رہے ہو، آؤ میرے ساتھ، میرا ہاتھ پکڑو۔ خان نے میری طرف ہاتھ بڑھایا تو اس کے منہ سے چیخ نکل گئی اور وہ غائب ہو گیا۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ میں نے کوئی غلط قدم نہیں اٹھایا۔ صبح ہوئی تو میں گھر لوٹ آیا اور کھانا کھا کر سو گیا۔ شام کو اپنے ٹائم پر اٹھا۔ آج سخت امتحان ہونے والا تھا اور میں اس کے لیے تیار تھا۔ میں نے آج مغرب کی نماز قبرستان کے پاس ادا کی تھی، جبکہ پہلے میں گھر میں ادا کرتا تھا۔ چلہ میں نے اپنے ٹائم پر شروع کر دیا۔ تقریباً آدھی رات کا وقت تھا۔ مجھے دور سے کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ ایک سفید سایہ میری طرف آ رہا تھا۔ قریب آیا تو میں نے دیکھا وہ ثنا ہی ہے۔ انہوں نے بہت معصوم صورت بنائی ہوئی تھی اور مجھ سے معافی مانگنے لگی۔ سفیر بھائی مجھے معاف کر دو، میں جینا چاہتی ہوں، میرا وعدہ ہے میں آئندہ کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گی۔ کافی دیر کھڑی رہی، پھر خاموش اور مایوس ہو کر چلی گئی۔ کچھ دیر بعد خاموشی رہی، پھر پیر بابا میرے سامنے آئے اور انہوں نے کہا، بیٹا اسے معاف کر دو، وہ تم سے معافی مانگ رہی ہے، اس کی یہ سزا بہت ہے کہ سب کے سامنے اس کا چہرہ بے نقاب ہو گیا ہے۔ میں پیر بابا کی بات کرنے ہی والا تھا کہ میرے کانوں میں آواز آئی، یہ سب نظر کا دھوکہ ہے، یہ میں نہیں ہوں، تم اپنا عمل جاری رکھو۔ پھر وہ پیر بابا بھی وہاں سے چلے گئے۔ میں اسی چکر میں تھا کہ یہ چلہ کس طرح پورا ہو۔ صبح ہونے سے پہلے قبرستان ایک شور سے جاگ اٹھا تھا، قبروں سے مردے نکلنے لگے، درخت ٹوٹنے لگے، پرندے بے چین ہو کر ہوا میں اڑ رہے تھے۔ کچھ درختوں کو آگ لگ گئی، جس قبر پر میں بیٹھا وہ بھی مسلسل تڑپ رہی تھی اور مجھے اپنا عمل کرنے میں مشکل ہو رہی تھی۔ پھر میں نے دیکھا کہ ثنا بھابھی کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی میری طرف آ رہے تھے، جن میں میرا مرحوم دوست اکبر بھی تھا۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ ہم نے ثنا کو معاف کر دیا ہے اور اب تم بھی اس کو معاف کر دو۔
میں نے ان کی ایک نہ سنی تو وہ تیش میں آ کے مجھ پر قبروں پر سے پتھر اٹھا کر مارنے لگے، لیکن کوئی بھی پتھر مجھے نہ لگا، سب قریب جا کر گرتے رہے۔ کچھ دیر یہ عمل جاری رہا، پھر سب مردے میری طرف آنے لگے۔ وہ پرانی قبر بھی مجھے پریشان کر رہی تھی، جس میں سے کسی بڑھیا کی آواز آ رہی تھی۔ میں نے آنکھیں بند کر لیں اور عمل جاری رکھا کہ اچانک شور ختم ہو گیا۔ میں نے آنکھیں کھولی تو ثنا چڑیل کی بیٹی بے ہوش پڑی تھی۔ دور سے مجھے انسپکٹر خان آتا ہوا دکھائی دیا۔ اب صبح ہو چکی تھی۔ انسپکٹر خان نے بے ہوش ثنا پر فائر کیا اور اسے ہمیشہ کی نیند سلا دیا۔ میں حصار سے باہر نکلا۔ ہم نے ثنا کی لاش کو تابوت میں بند کر کے بنا جنازے کے ہی دفن کر دیا تھا، کیونکہ وہ نہ مسلمان تھی نہ پوری طرح انسان تھی، وہ تو چڑیل کی بچی تھی۔ مجھے آج بھی اکبر کی بات یاد آتی ہے۔ اس واقعے کو 10 سال بیت گئے ہیں۔ ناظرین، اگر میری ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر کرنا مت بھولنا، اور چینل کو سبسکرائب کرنا تو بالکل مت بھولنا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔